جو صدارتی خطبہ ہے اس کے سلسلے میں قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کر دوں گا، لیکن ان آیات کو آپ تعویل خاص میں نہ لیجئے گا کہ یہ آیات ایک مدنی صورت سے میں پڑھوں گا، بلکہ ان آیات کو آپ تعویل عام میں اس طرح سے لیجئے گا کہ قیام پاکستان کے تناظر میں اور پاکستان بن چکا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے، تو اس میں ہمارا کیا ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے۔ یہ رویہ اور یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے صرف زبانی کلمہ پڑھا۔ تو منافق جو ہوتے ہیں وہ ایمان کا دعویٰ تو کر دیتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، تو وہ جو نفاق کا ذکر انہوں نے کیا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ، بات مانو، بات سنو اللہ کی، ولرسولی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، تمہیں ایک زندہ قوم بنائے، تمہیں حیات جاوداں مل جائے، تم یہاں پہ بھی ایک زندہ قوم شمار ہو اور آخرت میں پھر تمہیں اخروی زندگی بھی زندوں والی زندگی مل جائے، کیونکہ اللہ اور رسول جنت کی طرف اور زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، جان لو کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر ایسا نہیں کرتے تمہاری روش اس کے خلاف ہوتی ہے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ انسان، مر کہتے ہیں المرء مرد کو، انسان یا اس کے اور اس کے دل کے درمیان حال ہو جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہے ایک وقت خاص کے لیے، رسول نے بھی تمہیں پکارا ہے، تو ٹھیک ہے تمہیں وقت دیا جائے گا کہ تم کتنا ٹائم لگاتے ہو اس پکار پہ لبیک کہنے کے لیے، یا سنی انسنی کر دیتے اور تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ جو دل اور دماغ ہے نا، انسان کے دو سینٹرز ہوتے ہیں، دماغ تعلیم یا علم کی آماجگاہ ہوتا ہے اور دل جذبات کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ انسان کو اگر کسی چیز کا علم ہو جائے نا پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا جب تک کہ دل آمادہ نہ ہو۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ جانتا ہوں ثابتات و زہد پر، طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ طبیعت دل میں ہوتی ہے۔ طبیعت آمادہ ہو جائے تو بندہ کام کرتا ہے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں یہ علم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے پکارا، تمہاری طبیعت اگر ادھر نہیں آتی نا تو اللہ تمہارے اور تمہارے دل میں حائل ہو جائے گا، پھر تم کر نہیں سکو گے، تم سے توفیق چھین لی جائے گی۔ علم جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، تم سے توفیق چھین لی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جلد از جلد عمل کر لو، اللہ کی بات مان لو، ورنہ تمہاری توفیق جو ہے وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک ہے، انجام تو یہ ہے کہ اس کے پاس جا کے کھڑے ہوگے وہ تمہیں دیکھ لے گا۔ پھر وَاتَّقُوا، اب پاکستان بن گیا ہے، اللہ کی بات مانو، نہیں مانو گے تو آزمائشیں آئیں گی، ان میں سے ایک آزمائش کا ذکر ہے، کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے
کہ وہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں پہ خصوصاً نہیں آئے گا، اس میں تہجد گزار بھی مارے جائیں گے، اس میں نمازیں پڑھنے والے بھی مارے جائیں گے، اس میں بڑے بڑے نیک لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ کیسے آ جائیں گے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک دریا ہے یا سمندر ہے، اس میں کشتی چل رہی ہے، اس کشتی میں چند لوگ سوار ہیں، کچھ نیکوکار ہیں، کچھ بد ہیں، کچھ شریف لوگ ہیں، کچھ بدماش ہیں۔ شریف لوگ اپنی تہجد اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لمبی لمبی تسبیح پکڑی ہوئی ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بدماش کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں۔ تو اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ لگے رہنے دو، ان کو کرنے دو، ہم یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بدماش اس کشتی میں سوراخ کر دیں گے تو یہ تسبیح پڑھنے والے بچیں گے؟ یہ بھی ڈوب جائیں گے۔ جب کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس طرح کا فتنہ ہے کہ ایک آزادی کی نعمت تمہیں مل گئی ہے، ایک مملکت تمہیں مل گئی ہے، تمہاری کشتی ہے، اس میں اگر تم بدماشوں کو روکو گے نہیں، ان کی بے خونی نہیں کرو گے، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو، وہ آپ جو ہے وہ ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، باہر آ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کریں گے، اور برائی کو دیکھ کے اس کو ہاتھ سے نہیں روکیں گے، یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ ڈوبے گی تو تم بھی ڈوبو گے۔ پاکستان کو ایسی کشتی مت بناؤ کہ جس میں تم بیٹھ کے اللہ ہو تو کرتے رہو، لیکن اس میں برائی کی بے خونی نہ کرو۔ تو ایسے فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے کہ جو صرف ظالموں کو لے کے نہیں ڈوبے گا، نیک بھی اس میں جو ہے وہ گر جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ سخت ہوگا۔ اچھا جی، قیام پاکستان جب تھا تو کیا صورتحال تھی؟ وَاذْكُرُوا، ذرا یاد تو کرو، وہ 1947 کا وقت اور اس سے پہلے کا وقت یاد کرو۔ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم ہندوستان میں ایک اقلیت تھے۔ میں تعویل عام، اپنے تعویل خاص جو ہے اپنی ہندوستانیوں کے ہمارے حوالے سے بات کرو۔ جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور بھی تھے، طاقتور نہیں تھے، تھوڑے بھی تھے، کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے، لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ بالکل یہی حالات تھے کہ نہیں جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فآواکم، تو یہ جو تمہاری تحریک چلی تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اس ملک کی صورت میں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے اپنی مدد بھیج کے اپنی مدد سے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ 7 سال میں پاکستان بن گیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، لوگ کہتے تھے پاکستان بننے دو، یہ واپس ہندوستان میں شامل ہو جائے گا، کھائیں گے کہاں سے بھوکے ننگے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا، پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق دی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیوں؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہمیں خلافت دے دو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، ان سے لے کے تمہیں دے دیں گے، پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، شکر گزار بنتے ہو یا تم بھی کفر کرتے ہو۔ تو پچھلے 70 سال میں ہم نے کتنی شکر گزاری کی ہے اس نعمت کی جو اللہ نے ہمیں دی، اپنی خاص مدد سے دی، جس میں ہمیں رزق بھی دیا، جس میں ہمیں ٹھکانہ بھی دیا۔ تو کیا ہم نے اس کی شکر گزاری کی یا نہیں کی؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، وہ جو فل ان دا بلینکس ہے وہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، دیکھو اللہ نے یہ آزادی، یہ ملک تمہارے پاس اپنی امانت رکھوایا ہے، اس میں خیانت نہ کرو۔ اور پھر اس ملک کے اندر، وہاں ہندوستان میں تو تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا تھا، یہاں پہ جو تم وزیر اعظم بنے بیٹھے وہاں کونسلر لگنے کی بھی تمہیں ہمت نہ ہوتی۔ یہ جو بڑے بڑے عہدے تمہیں دیے گئے ہیں اور بڑی بڑی زمینیں جو تمہیں دی گئی ہیں، یہ جو امانتیں تمہارے حوالے کی گئی ہیں،
ان میں بھی تم خیانت مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن، خائن ہے ہم۔ اللہ نے ہمارے اس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ کہیں تم خائن نہ بن جانا۔ تمہیں ہم نے یہ سارا کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا، لیکن تم خائن نہ بننا۔ ہم خائن تو نہیں ہیں نا، ہم پاکستانی جو ہیں بہت ایماندار پوری دنیا میں ہمیں سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا ایمانداری میں پہلا نمبر ہے، یہ جو دنیا میں سروے وغیرہ ہوتے ہیں، پہلا نمبر ہے، آخری نمبر۔ تو قرآن مجید پہلے ہی ہمیں اس پہ متنبع کرتا ہے، وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اچھا، یہ ساری بے ایمانی ہم کس لیے کرتے ہیں؟ مال جمع کرنے کے لیے، اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہی تو تمہاری آزمائش کا مقام ہے، اسی سے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہو، آزادی کے لیے کام کرتے ہو، اسلام کے لیے کام کرتے ہو، اس کے نفاذ کے لیے کام کرتے ہو، یا اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کام کرتے ہو۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے پاکستانی سول یا ملٹری بیوروکریسی کو قابو کرنا ہوتا ہے تو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ان کے بچوں کو داخلے دیتے تھے، پھر 5 سال وہ وہاں پڑھتے ہیں، اس دوران ہم انہیں قابو کر لیتے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اگر مال اور اولاد کے چکر میں نہ ہوتے بلکہ اللہ کی بات مانتے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات کی راہ کیا بتا رہے کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ آج بھی تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ یہ جو تمہیں گو مگو کی کیفیت میں تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تمہاری منزل کیا ہے، وہ تمہیں تمہاری منزل دکھا دے گا، تمہارے راستے صاف ہو جائیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ جو تم گناہ پیچھے کر چکے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑے فضل والا۔ ان آیات کو آپ پاکستان کے قیام، اور پاکستان ایک حقیقت ہے قائم ہو چکا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اللہ کی امانت ہے یہ آزادی ہمارے پاس۔ تو اگر ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم تو بالکل الٹ جا رہے ہیں اس کے۔ لیکن یہ جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جب بھی تمہاری آنکھیں کھل جائیں، جب بھی تمہیں ہوش آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھی تیار ہے، ہر قسم کے مالیاتی بحران سے نکالنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تم اللہ کی طرف رخ تو کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔